جی شکریہ آپ کا. میں اس میں پروٹیسٹ کے بارے میں تو نہیں لیکن ایک اجتماعی اور مجموعی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا انتہائی اختصار کے ساتھ 1-2 منٹ کے اندر. پہلی بات یہ کہ جس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وابستہ ہیں جن کے ساتھ نسبت ہے، عقیدت ہے، سب کچھ ہے، جنہیں ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو پہلی ذمہ داری تو ہمیں خود اپنی نبھانی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر وابستہ ہیں. تو اللہ کی تعلیم کو، رسول اللہ کی تعلیم کو عام کرنے، اسے فروغ دینے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ مذاق اڑانے کی 2-3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ معروف شکل ہے کہ کسی نے کارٹون بنا دیا، کسی نے غلط جملہ کہہ دیا، کسی نے کوئی مضمون لکھ دیا. لیکن یہ بھی تو ایک مذاق ہے نا کہ اللہ کے رسول کچھ اور فرما رہے ہوں اور اللہ کے رسول کے امتی اس کے بالکل برعکس کر رہے ہوں اور اس کو بھی اللہ کا فضل سمجھ رہے ہوں. یہ جملہ سینکڑوں بار میں سن چکا ہوں کہ رقص کرنے والے اور گندی فضول قسم کی فلمیں اور ڈرامے بنانے والے اور بالکل شریعت کی واضح نافرمانی کرنے والے باقاعدہ علل اعلان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں شہرت دی، اس نے ہمیں دولت دی، اس نے ہمیں عزت دی. یہ مذاق ہے ایک طرح کا. کیسی شہرت اور کیسی عزت، اور اس میں اللہ کا فضل کہاں سے آ گیا؟ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے جس میں انسانوں کو اس نے مبتلا کر رکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اختیار کرتے ہوئے آپ کی سیرت کو پڑھیں، قرآن مجید کو سیکھیں، قرآنی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں اور انہیں اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے معاشروں میں پھیلانے کی کوشش کریں. دوسری بات حکومتوں کی ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن پر حکومتیں اگر ایکشن لیں تو وہ کارگر ہو سکتی ہیں. عوام محض اگر جلسے جلوس نکال بھی دیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اس لیے حکومتوں کو باقاعدہ اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے جیسے کہ ترکی کے حکمران نے کیا. یہ حکومتی سطح کا ایک فیصلہ تھا اور اس کے اس اقدام کو پوری دنیا میں نہ صرف سنا گیا بلکہ محسوس کیا گیا. تو ایسا احتجاج کیا ہوا؟ کیسا احتجاج ہوگا کہ جس میں جو وہ غلط کار اور دشمن اسلام ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام ہے اسے کچھ فرق ہی نہ پڑتا ہو. ایسا احتجاج اس کے کیا افادیت ہے؟ اس کی کیا افادیت جس سے فرق ہی نہیں پڑتا ہو؟ تو وار تو وہ ہونا چاہیے جو کاری ہو اور جس کی اذیت جو ہے وہ دشمن محسوس کرے. تو اس لیے اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر حکومتوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس میں اپنی صلاحیتیں اور اپنے قوانین کے اندر رہتے ہوئے، اور مسلمانوں کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے نہیں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے قانون اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی قوم کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے. جو ان کا ایک اجتماعی مزاج ہے، اور دنیا میں تو باقاعدہ ہم حقوق انسانیت کے نام پر یہ جملہ کہتے رہتے ہیں کہ کسی بندے کی عبادت گاہ کو یا ان کے رسم و رواج کو برا بھلا مت کہو. تو قطعی طور پر یہ اسی زمرے میں بات آتی ہے حکومتوں کو. تیسری بات ہے ہماری احتجاج کی. تو احتجاج کی جو بھی مہذب شکل ہے اس کو اختیار لازماً کرنا چاہیے. جو شخص لکھ سکتا ہے اسے لکھنا چاہیے، جو کہہ سکتا ہے اسے کہنا چاہیے، اور جو کسی دوسرے انداز میں احتجاج کی شکل اختیار کرتا ہے کہ جس میں بغیر کسی نقصان کیے کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان تینوں باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے پھر وہ جلوس نکالے، وہ جلسہ کرے، وہ احتجاج کرے، وہ بینرز لگائے، وہ مراسلہ پیش کرے، وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہ تینوں سطحیں لازمی ہیں، اور اس میں ہم صرف ایک ہی اختیار کرتے ہیں کہ جلسہ جلوس کر دیا، بات ختم ہو گئی. جبکہ پہلا جو ہے وہ سب سے زیادہ
جو ہے نا وہ مشکل کام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر خود عمل کر کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم واقعی آپ علیہ السلام کے صحیح پیروکار ہیں۔ دیکھیے، میں نے جو قرآن مجید کا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ تھوڑا بہت کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب کبھی کہیں پر ایک باقاعدہ نظام اور سسٹم، اور خاص طور پر مسلم ممالک موجود ہوں، ان کا ایک نظام موجود ہو، ان کی ایک طاقت موجود ہو، ان کے قوانین موجود ہوں، ان کی فوج موجود ہو، ان کے ادارے موجود ہوں، تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے انفرادی عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے، اجتماعی عمل ہی اختیار ہونا چاہیے۔ اور اجتماعی عمل کے لیے دنیا بھر کے لوگوں میں ایک اصول بنا دیا گیا ہے کہ وہاں کے علماء، دانشور اور حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ فوری طور پر سر جوڑ کے بیٹھیں، اور وہ اس کے بارے میں جو بھی مؤثر قدم ہیں انہیں وہ قدم اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال نہیں پائی جاتی، تو وہاں پھر میرا کہنا اور نہ کہنا دونوں برابر ہیں۔ اس لیے کہ جہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں، جہاں کوئی کسی کی سنتا ہی نہیں ہے یا کسی کی کوئی مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس پر کسی بھی فرض سے کوئی اس طرح کا فتویٰ لے بھی لیں، اس کی کیا افادیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب بات کر رہے ہیں وہ صرف اس صورت میں کہ پاکستان ایک ملک ہے، ترکی، مصر، ایران اور اس طرح کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اب یہ باقاعدہ ممالک ہیں، ان میں ادارے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قوتیں بھی ہیں، صلاحیتیں بھی ہیں، تو اجتماعی طور پر اس کا جب تک فیصلہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ خرابی ختم نہیں ہوگی۔ انفرادی طور پر کچھ لوگ ایکشنز یہ کرتے بھی رہیں تو یقیناً وہ ایک عمل ہے، اور اس عمل کی صورتوں میں جو ہے وہ صحیح اور غلط کے دونوں کے امکانات موجود ہو سکتے ہیں۔ صحیح کے امکانات بھی نظر آتے ہیں اور غلط کے امکانات بھی ہم جانتے ہیں، تو اس لیے اجتماعی فتویٰ اس پر نہیں لگایا جاتا، اس کا اصول وہی ہے جو ہمیں تعلیم کیا گیا ہے۔